إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہماری کل کی آیات تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا تھا کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اس کے بعد کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ کو سیدھا قبلہ رخ کروں اور خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کو پکاروں جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جانا، اس میں جو ہے امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی ایک روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ فرمانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوئے وعظ کرنے کے لیے، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا. لوگو تم اللہ کی جانب، یعنی جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی جانب جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو جانا ہے، برہنہ پاؤں برہنہ جسم اور بغیر ختنوں کے جمع کیے جاؤ گے. پھر انہوں نے یہی والی آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. یعنی جس طرح ہم نے تمہیں پہلی تخلیق کی یعنی پیدا کیا اسی طریقے سے ہم لوٹائیں گے. یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں. علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کے بارے میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی پیدائش اس طرح شروع کی کہ ان میں سے کچھ مومن اور کچھ کافر تھے. جیسے کہ اس نے فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مؤمن ہے، اور وہ روز قیامت دوبارہ اسی طریقے سے پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ ایک اور حضرت ابن مسعود کی بھی ایک روایت ہے کہ صحیح بخاری میں یہ والی حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے جیسے کام کرتا رہتا ہے. یعنی جو شخص اہل جنت ہوگا، یعنی جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، وہ اس کے سارے کام نہ انہیں کی طرح سے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین تقریباً 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو کتاب سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل دوزخ کا سا کوئی کام کر لیتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص اہل دوزخ کے سے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے مابین تقریباً 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو کتاب سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل جنت کا سا کوئی کام کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ والی آیت فرمائی نا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ، چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین حنیف کی طرف کر لیں، اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اس میں جو ہے وہ تطبیق ضرور ہے، یعنی یہ والی بات آپ کو سمجھ آئی کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شروع سے یہودی ہوتے ہیں یا نصارہ میں سے ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں، ہمیشہ سے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہی کام کرتے رہتے۔ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کوئی ایک ایسا کام کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت ان کے اوپر واجب کر دیتا ہے، یعنی ان کو کبھی آخری وقت میں ہدایت مل جاتی ہے، کبھی وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی کسی کی اس طریقے سے مدد کر دیتے ہیں کہ اس کے دل سے نکلنے والی دعا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ عرش والا قبول کر لیتا ہے، وہ اس کو یعنی اس کے جو ہے لیے جو جہنم واجب ہو گئی تھی تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان ہوتا ہے بہت نیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگیاں وہ نیکیوں میں ہی گزارتا ہے، لیکن جو ہے جب اس کی موت کا وقت آنے کا قریب ہو جاتا ہے تو وہ کوئی ایک ایسا کام کر گزرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو نا ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے عملوں سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم سے کوئی غلط کام سرزد نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو آپ کی نافرمانی کا ہو یا آپ کے غصے کا باعث ہو۔ تو اپنی دعاؤں میں اس چیز کو ضرور شامل رکھا کرے کہ اللہ ہمارے اعمال کو ایسا کر دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہم آپ کے محبوب بن جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ایک اور اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ ایک اور حدیث آپ کو بتائی تھی کہ انسان جو ہے وہ صبح کو مؤمن ہوتا ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کس سبب سے؟ کہ وہ اپنے منہ سے کوئی تکبر کا یا اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند کلمات ہیں ان کلمات میں سے کچھ ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو ہے وہ جو پسند یعنی اچھا بندہ تھا، نیک عمل کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بات بھی آپ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بات میں کوئی ایسا کلمہ شامل ہو کہ جس سے تکبر کا اندازہ ہوتا ہو یا جس سے جو ہے وہ کفر کا کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں یہ بات آپ کو چھوٹی سی لگے گی کہ جو ہے جو ہے جب انسان کو سوتے سے اٹھایا جائے تو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اٹھو نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس شخص نے سوتے سے اٹھ کے یہ کہہ دیا، یعنی وہ تو ظاہر ابھی نیند میں تھا، تو اس نے اگر یہ جملہ ادا کر دیا کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو جو نماز کا انکار کرنے والا ہے وہ تو کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب گناہ جو ہے وہ تو اسی شخص کو ملے گا جس کے کلمات یہ منہ سے نکلے ہیں، لیکن جو اصل مجرم ہے وہ کون ہے؟ وہ اس کو اٹھانے والا ہے نا، کیونکہ یہ اس بات سے منع کیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ جب آپ سوتے سے کسی کو اٹھائیں تو اس کو آپ نارمل کسی بھی طریقے سے اس کی نیند سے وہ بیدار ہو جائے، پھر اسے کہیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہے یا نماز قضا ہو رہی ہے اور آپ نماز پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، اس چیز کا کبھی کبھی انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا اور وہ جو ہے وہ اپنے منہ سے جو ہے وہ ایسے کلمات نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی غصے میں کہہ دے، کسی کو آپ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، وہ جاگ ہی رہا تھا لیکن اس کو جو ہے وہ غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں کیا یہ جملہ بول دیا کہ جو ہے مجھے نہیں پڑھنی نماز۔ عام طور پہ بچے اس طرح سے کہہ دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ایمان کی تجدید لازمی ہے، انسان جو ہے وہ دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اتنی یہ بڑی بات ہے،
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ معمولی سمجھا ہوا ہوتا ہے. ہم نے جو ہے وہ ہم ان چیزوں کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے کہ ہمارے منہ سے جو نکلنے والے کلمات ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے اعمال نامے پر جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں جو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر کوئی تم میں کافر ہے کوئی مؤمن ہے. تو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بے شک سارے بندوں کو اپنے دین کے راستے پر یعنی یکسو پیدا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ. سب کو جو ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو جو ہے انہیں دین سے بہکا دیتے ہیں. یعنی ان کو جو ہے پھر جو ان کے ماں باپ جو ہیں وہ شیطان بن کے ان کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا جو ان کا اپنا مذہب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو دین پر پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے. دین حنیف پہ پیدا کیا تھا. تو اس میں جو ہے وہ تطبیق کس طریقے سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طریقے سے پیدا کیا کہ وہ اپنی دوسری حالت میں مؤمن اور کافر ہوں، جبکہ پہلی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی معرفت و توحید پر ہی پیدا کیا تھا. انہیں یہ علم عطا فرمایا تھا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان بھی لیا تھا. ٹھیک ہے. اور اسے جو ہے صرف عہد و پیمان ہی لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہمارے جو دین ہے نا وہ ہماری فطرت میں سمو دیا ہے. ٹھیک ہے. اس سب کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو شقی اور کچھ کو سعید بنا دیا. یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ شقی القلب ہوتے ہیں، بہت سخت دل کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سعید ہوتے ہیں. یعنی هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. کچھ لوگ جو ہیں وہ کافر رہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ مؤمن ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا الذی اعطى كل شيء خلقہ ثم ہدا، جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی اور پھر راہ ہدایت دی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ ہدایت دی. صحیح بخاری مسلم میں ہے جو شخص اہل سعادت میں سے ہو تو اس کے لیے اہل سعادت کے ایک عمل کو آسان کر دیا جاتا ہے. یعنی جو جنتی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جنت کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو اہل شقاوت میں سے ہو تو اس کے لیے اہل شقاوت کے عمل کو آسان کر دیا جاتا ہے. اسی لیے اس نے فرمایا کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ. ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. پھر اس کا سبب بھی بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا، یعنی جس پر جو ہے وہ گمراہی ثابت ہو چکی ہے اس کے لیے جو سبب بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیا کیا، انہم وہ جو لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا تھا، جن کے لیے نا فریقاً ہدا فریقاً حق علیہم الضلالہ، تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، اتخذوا یعنی شیطان کو انہوں نے جو ہے اولیاء بنا لیا. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ. اللہ کے سوا جو ہے انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا. امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس شخص کی غلطی پر بہت واضح دلیل ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معصیت کا ارتکاب کرنے یا ضلالت کا اعتقاد رکھنے پر عذاب نہیں دے گا، الا یہ کہ درست بات جاننے کے بعد محض اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی وجہ سے معصیت کا ارتکاب کرے. کیونکہ اگر ان کی یہ بات درست ہوتی تو پھر اس فریق میں جو گمراہ ہے مگر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے اور اس فریق میں جو واقعی ہدایت یافتہ ہے تو کوئی فرق نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ بھی کر دیا اور اس کی کا سبب بھی بنا دیا کہ ان کو یہ جو لوگ جو گمراہ ہیں وہ کیوں گمراہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شیطان کی پیروی کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.
یعنی ہر جو نماز ہے اس کے وقت جو ہے وہ زینت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو یہ والی چیز ہے، یہ چیز جو ہے وہ عام لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ جو ہے جیسے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، تو پہلے تو اس میں مشرکین کی تردید ہے. ٹھیک ہے نا. مشرکین کی تردید کیسے ہے؟ جو بیت اللہ شریف کا اریاں طواف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ یعنی مرد اور عورتیں جو ہے وہ رات کے وقت میں طواف کیا کرتے، جیسے ہم نے اس سے پہلے والی آیت میں اس کی تفسیر میں یہ چیز جو ہے وہ پڑھی تھی. تو اس سے اسی جو رسم تھی ان کی، اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو مزین کیا کرو. تو جو ہے جو اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ لوگ بیت اللہ کا جو بغیر کپڑوں کے طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ زینت کو اختیار کریں، اور زینت سے مراد وہ لباس ہے جو ستر کو ڈھانپ لے، اور اس کے علاوہ ہر اچھا لباس اور زینت اس میں شامل ہے. یعنی ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نماز کے لیے جو ہے وہ زینت اختیار کریں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ مسجد جاتے ہیں، جب آپ حرم جاتے ہیں، تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے جس حلیے میں بھی ہوتے ہیں اٹھ کے چل پڑتے ہیں. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے آج کل ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہوتا کہ طواف جو ہے وہ اس حالت میں کیا جائے. ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے کہ ہم جو ہے وہ مسجد جاتے ہوئے اچھے حلیے میں جائیں، اپنے لباس کو درست اور پاک صاف رکھیں. اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ جو ہے وہ خوشبو لگا کر جائیں. اور زینت سے مراد پھر یہ نہیں ہوگی کہ عورتیں بھی جو ہے وہ زینت کر کے جائیں. نہیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ان کے لباس جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوں، اس میں کسی قسم کی اسمیل نہیں آ رہی ہو، اور جو ہے وہ اچھی طریقے سے ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جگہیں چھپانے کا حکم دیا ہے وہ اچھی طریقے سے چھپی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے کیا ہے کہ تم نے جو ہے وہ یہ جو جب جس اس میں جانا ہے، مسجدوں میں جانا ہے، تو زینت جو ہے وہ اختیار کرنی ہے، کس طریقے سے اچھی حالت میں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اچھے حلیے میں جائیں، اور عورتیں بھی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے کلو واشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی. ٹھیک ہے. یعنی ہر قسم کا کھانا اور پینا جو ہے وہ حلال ہے. جو جو چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلو واشربو. اچھا، اب اس میں جو ہے ایک اور چیز سمجھنے والی کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، مگر دو باتوں یعنی اسراف اور تکبر سے بچو. ٹھیک ہے نا. یعنی اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے کھانے پینے میں، اور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسراف سے بھی بچنا ہے آپ نے، اور تکبر سے بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ ابن آدم کے لیے صرف چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں. ٹھیک ہے. جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں اس کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں. اور اگر کوئی ضرور ہی کھانا ہو تو اسے چاہیے کہ 1/3 کھانا کھائے، 1/3 پینے کے لیے، اور 1/3 جو ہے وہ سانس کے لیے رکھے. ٹھیک ہے. اس حدیث کو جو ہے وہ امام ترمذی نے اور نسائی نے بھی بیان کیا ہے. یعنی کھانے کا آپ کو جو ہے وہ طریقہ بتا دیا گیا کہ کھانا جو ہے وہ کس طریقے سے کھانا ہے. تو اب دیکھیں ہمارے پاس جو زیادہ تر بیماریاں ہوتی ہیں وہ کس سبب سے ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ بے اعتدالی کرتے ہیں کھانے پینے میں. ٹھیک ہے. کہ جس وقت جو ہے وہ پسندیدہ کھانا آ گیا تو اس وقت اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جو ہے وہ ہمیں 1/3 کھانا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر پانی کے لیے بھی جگہ چھوڑنی تھی، اور جو ہے سانس کے لیے بھی جگہ چھوڑنی تھی. ٹھیک ہے. اس وقت جو وہ اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں کہ بعض لوگوں سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اگر اعتدال کے ساتھ کھانا کھایا جائے تو
اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اعتدال آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعتدال کیا چیز ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مدینے والوں کے لیے ایک طبیب کو بھیجا، ایک حکیم کو بھیجا کہ تم جو ہے وہ خدمت کے طور پر جاؤ اور جا کر جو ہے وہاں پہ جو بیمار ہوں ان کو ان کے لیے جو ہے وہ تم دوائیاں وغیرہ تجویز کرنا۔ اچھا وہ حکیم جب آیا، طبیب جب آیا تو اس کو جو ہے وہ آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، حتیٰ کہ 1 سال گزر گیا، کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی میرے پاس آتا ہی نہیں علاج کروانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ میرے اصحاب جو ہیں وہ اعتدال سے کھاتے ہیں، یعنی جس وقت بھوک لگتی ہے اسی وقت کھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا مسلسل کھانا کھائے جا رہے ہیں، مسلسل کچھ نہ کچھ کھائے ہی جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں کھا رہے ہیں بلکہ کھانے کے لیے ہی زندہ ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اعتدال سے کھاتے ہیں، اور جس وقت ان کو بھوک لگتی ہے اچھی طریقے سے چبا کے کھاتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو ابھی ان کی بھی بھوک باقی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور پوائنٹ جو کہ نوٹ کرنے والا ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم یہ جو جیسے کہا گیا نا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو اب بعض لوگوں کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں یا کچھ بھی چائنیز کچھ بھی کھا رہے ہیں، تو پتہ نہیں یہ شاید اسلامی لحاظ سے یہ اسراف میں داخل ہے، تو یہ چیزیں اسراف میں داخل نہیں ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کھانا پیش ہوا ہے، وہ کسی بھی قسم کا کھانا ہے، اگر وہ حلال کھانا ہے، سپوز روسٹ ہے، کچھ بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اسی طریقے سے روسٹ کیا ہوا گوشت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تو امیروں کا کھانا ہے، یہ میں نہیں کھاؤں گا، یا یہ جو ہے وہ اسراف میں داخل ہوگا، نہیں، جو اچھی طریقے سے ان کو حلال کھانا پیش کیا جاتا تھا تو وہ کھا لیتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سب کو آپ کھا سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس وہی والی بات ہے کہ اعتدال رکھیے، آپ اپنے پیٹ کا خیال رکھیے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلو واشربو، پینے کی بھی جتنی بھی قسم کے جائز مشروبات ہیں، یعنی شراب نہ ہو، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ خنزیر کا کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس کے علاوہ جتنے قسم کے مشروبات ہیں، جو جوسز ہیں، چاہے وہ مہنگے بھی ہوں، تو آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے وہ آپ اب یہ اسراف جو والی جو بات ہے نا، وہ ہر ایک کے لیے لیول الگ الگ ہے۔ اب وہی والی بات ہے نا کہ التقوی ہا ہونا، تقوی جو ہے وہ آپ کے اندر ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ پر جو ہے وہ آپ نے بہت ہی زیادہ ایکسٹرا خرچ کر دیا، کہ جس کھانے کو کچھ لوگ جو ہیں وہ 12 آدمی 20 آدمی کھا سکتے تھے، وہ جو ہے وہ ایک آدمی کے لیے اگر منگوایا گیا اور پھر جو ہے بعد میں وہ بچ گیا اور وہ ضائع ہوا، تو یہ چیز تو اسراف میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز کے اس طرح سے بھی خیال رکھتے ہیں کہ جی جب انہوں نے ہوٹل جا کے یا کہیں پر ہی بیٹھ کے کھانا کھایا اور جو کھانا منگوایا گیا، جب کھا چکے اور انہوں نے دیکھا کہ کافی کچھ بچ گیا ہے، اس کو پیک کروایا اور جو ہے وہ واپسی میں کسی بھی پیٹرول پمپ پہ کسی بھی غریب کو دے دیا، تو کیا ہوا کہ آپ کی طرف سے صدقہ بھی ہو گیا۔ اب اس میں انسان یہ نہ سوچے کہ بھئی ہمارا بچا ہوا کھانا تھا یا کچھ ایسے، نہیں، یہ چیز غلط نہیں ہے۔ اس میں آپ کی طرف سے صدقہ بھی ہو گیا کہ کسی اور نے بھی اچھے کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہو گیا، اور وہ کھانا جو تھا جو کہ ڈسٹ بن میں جانا تھا، آپ کو پتا ہے کہ سارے ہوٹلز والے جو ہیں وہ ڈسٹ بن میں ہی ڈالتے ہیں کھانا، جو کھانا ڈسٹ بن میں جانا تھا وہ آپ نے ایک اچھے طریقے سے کسی مسلمان کے پیٹ تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کی مسلمانوں کے لیے کہ ہر طرح کا کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے الاؤ ہے، ضرور آپ کھائیے اور پیئیں، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اچھا، اب اسراف کہاں کہاں پر ہوتا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پہ جو ہے وہ ہم ہفتے والے دن بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اسراف سے بچا لیں، یعنی جو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسس آف
ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادتی کرنے والوں میں سے نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، جو اعمال ہم غلط طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں اس کی اصلاح فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔